أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين. ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ آج ہم سورۃ الاسراء سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل الکرم سے ہم 14 پارے مکمل کر چکے ہیں اور نصف تک ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 سے 3 آج ہم پڑھیں گے۔ تجوید قواعد کے اندر ہم مد عارض وقفی کی پریکٹس کریں گے، جانیں گے کہ مد عارض وقفی کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے ہم مد عارض وقفی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ مد عارض وقفی سے مراد وہ مد جو لفظ میں عارضی طور پر وقت کی وجہ سے ہو۔ یہ ہر اس لفظ میں ہوتی ہے جس کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو، حرف لین میں سے کوئی حرف ہو یا کھڑی حرکات آئی ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر آپ نے کیا چیز نوٹس رکھنی ہے کہ مد عارض وقفی سے مراد وہ مد ہے جو لفظ میں عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ہو، یعنی کہ عارضی طور پر وہاں پر وقف کیا جائے گا۔ اصل میں اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو اس میں کوئی مد کی علامت نہیں ہوگی اور اس کو وقف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ ایک کنڈیشنل ہے کہ اس پہ کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہ وقف ہو رہا ہو، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وقف کی کنڈیشن ہے کہ اگر اس پر وقف ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم وہ مد کے ساتھ وقف کریں گے۔ اب وہ ہم کب وقف کے کریں گے اور پھر مد بھی ساتھ کریں گے، اس کے اندر آگے سے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ جو سب سے پہلے ہے کہ آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ لفظ جو ہے وہ حرف مدہ ہونا چاہیے، الف مدہ، واو مدہ یا مدہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے، یا پھر وہ حروف لین ہو جو ہم کافی پچھلے دنوں میں پریکٹس کر رہے تھے، یعنی کہ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یا لین اور واو لین، یا پھر وہ کھڑی حرکات ہوں۔ کھڑی حرکات کون سی ہوتی ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اگر ان 3 کنڈیشنز کے اوپر کوئی بھی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہو اور جو سیکنڈ لاسٹ جگہ پر ہو تو ایسی صورت میں لفظ کا آخری حرف ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر ایسی صورت میں ہم اس کے اوپر مد کریں گے۔ مثلا تکذبان، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ جو اس کا لفظ ہے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، با الف مدہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو تکذبانی اس کو ہم پڑھیں گے۔
اگر ہم وقف نہیں کر رہے تو اس کو لفظ کو پورا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کذبانی. لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو اب اس کے اوپر مد آ جائے گی. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کذبان. اسی طرح نستعین، یہاں پر یا مدہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے. سیکنڈ لاسٹ جو ورڈ ہے وہ یا مدہ ہے. تو یا مدہ کے بعد حرف جو ہے نستعینو، اس کو جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں جب اس کے اوپر ہم جزم دیں گے تو ایسی صورت میں اس کو ہم بڑھا کر پڑھیں گے. اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نستعین. اسی طرح یہاں پر یعلمون ہے، یعنی واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد نون کے اوپر زبر ہے. لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم مد کے ساتھ وقف کریں گے، اور اس کو ہم کیا، مد کا نام کیا ہے، کیا کہیں گے؟ عارضی طور پہ ہم وقف کر رہے ہیں، مد عارض وقفی ہے. یعلمون. اسی طرح قریشن، یہ روئی، رو زبر یا روئی، تو یہ کون سا رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ جگہ پر یہاں پر یائے لین ہے. یائے لین کے بعد اگر جزم آ جائے، ہم جیسے جزم یہاں پر لگائیں گے وقف کی صورت میں، تو ہم اس کو بڑھا کے پڑھ سکتے ہیں. یائے لین کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی مد نہیں ہوتا ہے، لیکن وقف کی صورت میں اس کے اوپر ہم مد کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ قریش. اسی طرح والصیف، اس کی مقدار کیا ہے؟ ہم اس کو کتنا بڑھا کر پڑھیں گے؟ بڑی مد 2 تا 5 الف کے برابر لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے. اب ہم اپنی پریکٹس کرنے لگے ہیں. دوبارہ سے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لیسن کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہم نے آج مد عارض وقفی پڑھا ہے اس کی پریکٹس انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. سبحان الذی. سبحان الذي الذي. آج کے لیسن سنانے کے دوران میں قلقلہ کی بہت ساری غلطیاں نوٹ کی ہیں میں نے. قلقلہ کرنے کی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی، ادائیگی کو درست کیجئے، واضح طور پہ قلقلہ کیجئے. سبحان الذی. سبحان الذي. یہ لفظ سبحان الذی نہیں ہے، سب نہیں ہے، صبح ہے، صبح. قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا پلٹ کے آنا. اگر آپ کی آواز پلٹ کے نہیں آ رہی تو وہ قلقلہ آپ صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں. صبح نہیں ہے، صبح ہے. سبحان الذی. سبحان الذي. سبحان الذی. سبحان الذي اسرا. اسرا. یہ یا ہم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے یا لکھی تو جائے گی لیکن یہ پڑھی نہیں جائے گی. اسرا بعبدہ. بعبده بعبده لیلا من
ليلا من ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد إلى المسجد ईलल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ईलल का मतलब यह है कि हमजा जेर या ई या फिर हमजा खड़ी जेर ई, तो ये दोनों सूरतों में गलत है क्योंकि जेर यहाँ पर जल्दी पढ़ी जाएगी। इसको आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये मद में बदल जाएगी। इलल मस्जिदिल إلى المسجد अक़सल्लज़ी الذي अक़सल्लज़ी الذي बारकना باركنا हौलहू حوله लिनुरियहू لنريه मिन आयातिना من آياتنا मिन आयातिना من آياتنا इन्नहू إنه हुवस هو समीउल बसीर। السميع البصير यहाँ पर आप देखिए कि सेकंड लास्ट लफ्ज जाय मद्दा है और उसके बाद के हर्फ के ऊपर हम जज़म दे रहे हैं आर्जी तौर पर वक्त की सूरत में, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको मद की सूरत में पढ़ेंगे। और ये मद आरिज वक्फी अमूमन जो है वो बहुत ज्यादा आयत के आखिर में आता है, इसी वजह से हम आखिरी हर्फ को बढ़ाकर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا अक़सा الذी और बारकना है, खड़ी जबर है, इसको आपने बारकना नहीं पढ़ना है।
फिर से पढ़ते हैं हम। इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا लिनुरियहु لنريه إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير उल नहीं है, उल है, ठीक है। समीउल बसीर, سميع البصير وآتينا 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 موسى الكتاب موسى الكتاب موسى الكتاب موسى الكتاب وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا ألا تتخذوا تتخذوا من دوني من دوني وكيلا وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى هدى إسرائيل ألا تتخذوا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية ذرية यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ पढ़िएगा। तशदीद, दो तशदीद हैं और दोनों को आपने पढ़ना है, ड्रॉप किसी एक को भी नहीं करना है। ज़ुर्रियत मन हमलना मन हमलना حملنا معا
معلوم إنه إنه كان كان عبدا شكورا عبدا عبدا شكورا شكورا عبدا شكورا عبدا عبدا شكورا شكورا ذرية من حملنا مع نوح ذرية ذرية من من حملنا حملنا مع مع نوح ذریتا کے تا کو آپ نے بڑھا کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہم زبر کو جلدی پڑھتے ہیں. ذریت من حملنا مع نوح ذرية من ذرية من حملنا حملنا مع مع نوح نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا شكورا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد یا اولاد یعقوب. یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. یہ شان نزول کیا ہے؟ نبوت سے ہجرت سے 1 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. اور یہ کیا واقعہ تھا جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا؟ اور اسراء کا کیا مطلب ہے؟ اسراء کا مطلب ہے رات کو سفر کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں. سبحانہ پاک ہے، الذی وہ ذات جو اسرا لے گیا. اسرا کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر جو رات کو کیا جاتا ہے، رات کی اندھیرے اور تاریکی میں کیے جانے والے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلن راتوں رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی الی طرف مسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف. یہاں پر کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ خواب کی حالت ہے، جس میں خواب میں یہ بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. لیکن جمہور علماء کا یہ رائے ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے آغاز میں سب سے پہلے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور حق پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا ہے، وہ کامل قدرت رکھنے والا ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو. عبد کا اطلاق ایک ایسے ہستی کے اوپر ہوتا ہے جو اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت جسم اور روح کا رشتہ آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے اس کو عبد کہتے ہیں، اس کو بندہ کہتے ہیں. عبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلا رات کے حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے.
یعنی کہ وہ کون سا مقام تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جایا گیا. بعض کے نزدیک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور چھت پھٹی اور کھلی چھت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کو زمزم سے، آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اس کے ساتھ اس کو آپ کے دل کے اندر رکھا گیا، دل کو اس کے ساتھ بھرا گیا، اور پھر اس کو سی دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا، اور وہ سفر کیا تھا؟ إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، المسجد الحرام، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا گیا. اب یہ بیت المقدس کہاں ہے یا مسجد اقصی کہاں ہے؟ الذی، وہ جو بارکنا، برکت دی ہم نے، حولہ، ارد گرد جس کے، لنوریہ، تاکہ ہم دکھا سکیں اس کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے. الذی بارکنا، وہ جو برکت دی ہم نے، حولہ، اس کے ارد گرد کو. یہ علاقہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر بیت المقدس یا قبلہ اول ہے، اور یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری برکتیں رکھی. پہلی وجہ تو یہ کہ یہ علاقہ اپنی نوعیت کے حساب سے سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، ایک زرعی علاقہ ہے، پاکیزہ ہوا وہاں پر رہتی ہے. اور دوسری وجہ، وہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن و مدفن رہی ہے، یعنی کہ وہ وہاں پر رہتے بھی رہے، اور مدفون بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہی تبلیغ کا بہت سارا کام ہوتا رہا. اس وجہ سے اس شہر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مسلسل برکات نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا. الذی، وہ جو بارکنا، برکت دی ہم نے، حولہ، اس کے ارد گرد کو بھی برکت دی، لنوریہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکیں، من، کیا چیز دکھائیں؟ آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے. تو یہ دلیل ہے کہ یہاں سے پھر آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا. جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، براق کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی لے کر گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو واقعہ معراج ہے وہ پیش آیا. اور اس میں جو نشانیاں تھیں، یعنی کہ آسمانوں کی سیر، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت اور دوزخ کے نظارے، اور سزاؤں کے تعین کے بارے میں، اور سزائیں جو مخصوص قسم کے اعمال کے اوپر مخصوص سزائیں دی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. اور وہ کیوں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں، جو جنت دوزخ کے نظارے اور سزائیں، تاکہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں اور لوگوں کو شعور دے سکیں، لوگوں کو آگاہ کر سکیں، لوگوں کو ڈرا سکیں کہ یہ دن ہے جو آنے والا ہے. انہو، بے شک وہ ہوا وہ، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر پل سب سن رہا ہے اور سب دیکھ رہا ہے. وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، موسیٰ. اب یہاں پر انہو هو السمیع البصیر کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، تو جب آپ نے ذکر کیا اس واقعے کا، تو بہت زیادہ آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، اور آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ یہ تو 40 دن کا سفر ہے، 15 دن 15 راتوں کا سفر ہے، یہ 40 دنوں کا سفر ہے، یہ اتنا لمبا سفر آپ کیسے ہی رات کے ایک حصے میں مکمل کر سکتے ہیں؟
تو طرح طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اوپر سننی پڑی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے کے طور پر عطا فرماتے ہیں. وآتینا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی کہ تورات، وجعلناہ اور مقرر کیا اس کو ہدن ہدایت کے لیے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ کے نہ تتخذو تم ٹھہراؤ میں دونی میرے سوا وکیلا کوئی بھی کارساز، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کارساز نہ سمجھا جائے. ذریت اور اولاد، من جو حملنا ہم نے سوار کیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو بے شک وہ کانا ہے، عبدن بندے اللہ تعالیٰ کے، شکورا بہت زیادہ شکر گزار. تو یہاں پر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا کیوں کیا گیا؟ یہاں پر اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ ساری باتیں یہود تک بھی پہنچ رہی تھی، اور اسلام خطہ مکہ کے خطے سے نکل کر دور دراز تک پھیل چکا تھا، مدینہ تک پہنچ چکا تھا. یہود اس بات سے آگاہ تھے، تو ان کو اس چیز کے لیے باور کرانے کے لیے، اور تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئیں، یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کار ساز نہ بناؤ. اور یہاں پر ذریت یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے ہی یہ ساری دنیا کی جو نسل ہے وہ نہیں چلی، بلکہ جتنے بھی اس آیت کے اس حصے سے دلیل ملتی ہے کہ جو ایمان والے اس کشتی میں سوار ہوئے، ان کی بھی ذریت اس دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، ان کی بھی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا چڑھایا، اس دنیا میں پھیلایا. ذریت من حملنا، جن کو سوار کیا اللہ تعالیٰ نے، اولاد ان کی، مع نوح ساتھ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار ہوئے، وہ بھی ان کی اولاد اس دنیا میں ابھی موجود ہے. انہو بے شک کان عبدن شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے. تو آج کی ان آیات سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بیت المقدس ہمارا ہے اور ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور انہو هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہمیں اپنے ہر کام اور ہر چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے ہر کام میں کارساز سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے ساتھ اور میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہ سمجھو. ذریت من حملنا مع نوح، یعنی کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک جو ہے اس کی نسلوں میں خیر پیدا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله ورحمة الله وبركاته. 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 جزاكم الله جزاك خيرا. الله خيرا وإياكم. كثيرا.